الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ میرے محترم بھائیو، میرا گلا ذرا خراب ہے، بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ میں اس وقت اپنے گاؤں کے باہر کھیتوں میں موجود ہوں، صبح کا وقت ہے، بڑا ہی سہانا منظر ہے۔ چونکہ گاؤں کا علاقہ ہے تو خاموشی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ ابھی سورج کو طلوع ہوئے چند منٹ گزرے ہیں۔ گندم کی فصل کا موسم ہے، ہر طرف گندم کے کھیت ہیں، سرسبزہ ہے، شادابی ہے، اور شبنم کے قطرے گندم کی فصل پر موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ گندم کا بیج، وہ گندم کا دانہ جو کسان زمین میں بوتا ہے، وہ زمین کی مٹی جو لوہی اور فولاد کو کھا جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس سے نرم و نازک پودا نکلتا ہے، جو جانور یا انسان کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو روندا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کے ساتھ مضبوط کرتے جاتے ہیں، اور وہ پودا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس ایک گندم کے دانے سے نکلے ہوئے پودے پر کتنے دانے لگتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم زمین میں بوتی ہو؟ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کو اگانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ وہ زمین جو مٹی اور فولاد کو کھا جاتی ہے، اس دانے کی کیا خاصیت ہے، اور کسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس دانے سے ایک پودا نکال سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانیں اور عظمتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فصل کے ساتھ قرآن مجید میں انسانی زندگی کی مثال بھی پیش کی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اس سے پودا نکلتا ہے، فصل اگتی ہے، پھر وہ کسان کو خوبصورت لگتی ہے، پھر وہ زرد ہوتی ہے، پھر اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کس قدر کمزور ہوتا ہے، خود کوئی چیز مانگ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پھر وہ جوانی میں زور اور شباب پر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب عمر بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو
وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض فاصبح خشیما تذرہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس سے یہ سرسبزہ نکلتا ہے، پھر وہ زرد پڑتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم انسان اس زندگی کی بہاروں میں اس زندگی کی لذتوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔